کو اس نے پبلش کر کے مختلف پمفلٹ جو ہے وہ دیواروں پہ چپکا دیے، لگا دیے، اور جب لوگوں نے اس کو پڑھا اور اویئرنیس پیدا ہوئی اور ان کے پوائنٹس کو پڑھا اور پھر خود تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جو کیتھولک چرچ تھی اس نے جو کچھ بھی اجارہ داری قائم کی تھی، ایک اتھارٹی قائم کی تھی، ایک ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ غلط تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی آزادی سے بائبل کا مطالعہ کر سکے، اس کی تلاوت کر سکے اور اس کے ترجمے کو پڑھ سکے اور اس کے معنی کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور یہ تحقیق کر سکے کہ جو کچھ کیتھولک چرچ نے کہا وہ کیا تھا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ بائبل کے اندر کہہ رہا ہے وہ کیا ہے، اور پھر ڈیسائیڈ کر سکے کہ کس کی بات پر کو ماننا چاہیے۔ تو یوں ان کے اندر ایک اویئرنیس پیدا ہوئی اور اس اویئرنیس کے نتیجے میں جتنے بھی جو ایک بہت بڑی تعداد تھی جو کیتھولک چرچ کے جو بشپ تھے، جو پادری تھے، انہوں نے بھی کیتھولک چرچ کو خیر آباد کہا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پروٹیسٹنائزیشن کا جو فرقہ ہے اس کو انہوں نے اپنایا اینڈ اٹ بیکمز اے پروٹیسٹنٹ موومنٹ اینڈ پروٹیسٹنٹ سیکٹ ان دا کرسچینٹی۔ ٹھیک ہے جی، تو ریفارمیشن واز اے ریلیجیس موومنٹ۔ اب جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریفارمیشن ایک ریلیجیس موومنٹ تھی، جیسے ہیومنزم ایک ہیومنسٹک موومنٹ تھی جس کے اندر فریڈم کی بات کی جاتی تھی، اسی طرح رومانٹسزم ایک انٹلیکچوئل موومنٹ تھی جس میں آرٹ لٹریچر کی بات کی جاتی تھی، اور اسی طرح ریفارمیشن ایک پیورلی ریلیجیس موومنٹ تھی جس کا بنیادی فوکس یہ تھا کہ انسان کو کیتھولک چرچ کی جو اجارہ داری ہے اس سے آزادی دلوایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اویئر کروایا جائے، ان کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ جس مذہب پر آپ عمل کر رہے ہیں، جس ٹیچنگ میں عمل کر رہے ہیں اس میں بہت کچھ فلا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس آزادی ہے مذہب کو پریکٹس کرنے کی، اور جو لوگ مذہب کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں وہ مذہب کی صحیح نمائندگی نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، سو اس میں ان پمفلٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز سرٹیفکیٹ آف انٹیلیجنس، اور سزا اور جزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور دیر از اے ون ٹو ون کانٹیکٹ ٹو ہیومن بینگ اینڈ دا گاڈ، یعنی ہر انسان ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے اور اللہ سے بات کر سکتا ہے، اللہ کا مطالعہ کر سکتا ہے بائبل کے تھرو، اور اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے، اور ایسی تمام چیزیں ڈسکس کی جانے لگی ریفارمیشن کے اندر۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح وہ ریفارمیشن موومنٹ جو ہے وہ اپنے اختتام پہ پہنچی، اور دنیا میں آج بھی بہت سی جگہوں پر جو ریفارمیشن یا پروٹیسٹنائزیشن ہے وہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، سو دیٹ واز آل اباؤٹ دا پروٹیسٹنائزیشن۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر نہیں آئی تو میں یہاں موجود ہوں، آپ مجھ سے سوالات پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن، چیزیں اگر مکس اپ ہو رہی ہیں، کنفیوز ہو رہی ہیں، سو یو آر الاؤڈ ٹو آسک کوسچنس، یو ویلکم۔ سر آپ نے 2 کوشچنس کے بارے میں بتایا تھا، واٹ از ریفارمیشن، اور دوسرا آپ نے کیا بتایا تھا وہ تو ریپیٹ کر دیں۔ اچھا، کوسچن نہیں تھا، میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ ریفارمیشن، ٹھیک ہے، اور پروٹیسٹنائزیشن کا لفظ اگر آ جائے، یعنی اگر ایگزام میں آ جائے کہ واٹ از پروٹیسٹنائزیشن آف کرسچینٹی، اور اگر یہ سوال آ جائے کہ واٹ از ریفارمیشن، تو یہ دونوں سوال ایک ہی ہیں، اس پہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ریفارمیشن کا مطلب ہی پروٹیسٹنائزیشن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے بتایا تھا۔ اچھا جی، اور کوئی سوال کوئی پوچھنا چاہتا ہوں تو پوچھ سکتا ہے۔ سر وہ فلاسفر جو تھا اس نے جو اویئرنیس کی تھی وہ پرنٹنگ پبلشنگ کے ذریعے سے کی تھی، لائک کہ اس نے پرنٹ کرائے تھے بہت ساری چیزوں کو، اور جی پھر اس نے کہا تھا کہ اویئرنیس لیں اباؤٹ کیتھولک چرچ کے انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا ایکچوئل میں کیا تھا اور کیا بتایا ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، سر ایگزیکٹلی۔ اور سرٹیفکیٹ، ایک جی بات بتائیے۔ بتائیے، سرٹیفکیٹ کے بارے میں کیا کہا تھا انہوں نے؟ بیسیکلی اس سرٹیفکیٹ کا ایک نام تھا جس کا نام تھا سرٹیفکیٹ آف انٹیلیجنس۔
INDULGENCE. ٹھیک ہے. سرٹیفکیٹ آف انٹیلیجنس. اس نے کہا تھا کہ جو سرٹیفکیٹ جو چرچ جاری کرتی ہے یہ جھوٹ ہے اور چرچ کے پاس یہ اختیار نہیں کہ آپ کی سزائیں معاف کریں اور چرچ کے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ کو جزا دے. جزا اور سزا کا جو اختیار ہے وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے اور اللہ کی ذات ہی آپ کو جزا اور سزا دے سکتی ہے. تو لہٰذا دے آر مینیپولیٹنگ اینڈ میکنگ اس فول. وی شوڈ ناٹ فالو دیم. ٹھیک ہے. دیٹ واز دا پوائنٹ. اس سرٹیفکیٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی سزاؤں کا ذکر ہوتا تھا. تو جب اس نے مارٹن لوتھر نے اس سرٹیفکیٹ کے اگینسٹ کام کیا تو اس نے کچھ پوائنٹس دیے, 17-18 پوائنٹ دیے, جس میں کہا کہ بھائی ہمیں کیوں کیتھولزم کو نہیں ماننا چاہیے اور کیا فلا ہے کیتھولزم کے اندر, وہ اس نے بیان کرنے کی کوشش کی اپنے جو ریفارمیشن کی تحریک کے ذریعے. ٹھیک ہے سر. سر آپ نے ایک بات اور کہی تھی, لوگوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ کیتھولک چرچ انہیں بیوقوف بنا رہی ہے, تو اس کے بعد جو تحریک شروع ہوئی تھی, ایک تو پروٹیسٹنگ کرسچینٹی تھا اور دوسرا کیا بتایا تھا آپ نے؟ ریفارمیشن کی تحریک. ٹھیک ہے. جی سر. اوکے جی. No more questions, or someone has any question to can ask to me. Otherwise, we go to the next topic. یہ کلاسز ہم 1-2 دن لیں گے تاکہ ہم پراپر طریقے سے کو کر سکیں. تو 2 ٹاپک آج میں کرا رہا ہوں, باقی کل پیپرس ہم کر لیں گے. ٹائم میرے پاس موجود ہے, آپ جب بھی چاہیں مجھے بتا سکتے ہیں. تو آئی وڈ بی 6:30 کے علاوہ آپ دن میں کبھی بھی چاہیں مجھے 3 گھنٹے پہلے میسج کر دیجیے, تو انشاءاللہ مینیج کر کے ہم آپ کی کلاس کو کنٹینیو کر لیں گے اور 2-3 دن کے اندر ریمیننگ ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیں گے. اور چاہیں تو ریویژن بھی کر لیں گے, ڈسکشن بھی کر لیں گے. اس کے علاوہ بھی اگر ٹاپک ختم ہو جائیں, آپ ڈسکشن کرنا چاہیں, پوچھنا چاہیں, جو سوالات میں نے آپ کو مڈ ٹرم کے اندر دیے تھے, فائنل میں دیے تھے, اس کے جوابات کے ساتھ کیسے لکھیں گے, تو انشاءاللہ ول گائیڈ آن اٹ. سر مجھے ایک کنفیوژن ہے. جی دور کیجیے, بتائیے ذرا. سر اگر ہے نا آپ ٹاپک کے ساتھ ساتھ ہے نا کچھ مطلب جس طرح آپ نے آئیڈیا کوشچنس لکھوائے تھے, اس طرح ٹاپک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوشچنس لکھوا دیں, کیونکہ نیو سبجیکٹ ہے نا تو تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے, لکھیے کوشچن ذرا, سب لکھ کے جتنے بھی سن رہے ہیں اس ٹاپک سے متعلق کوشچن لکھ لیں. لکھیے. اگر اس سے جو ممکنہ سوال آ سکتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ واٹ ور دا کازز and aims of Reformation movement. لکھ لیا آپ سب نے؟ جی سر. تو پہلا سوال بہت سمپل سا ہے کہ بھائی کیا کازز تھے, یعنی کیا اسباب تھے اور کیا ایمز تھے ریفارمیشن کی موومنٹ کے. اسی سوال کو اگر میں پلٹ دوں تو وہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے. لکھیے. How did Christianity split into two sects? SECTS, sect کہتے ہیں فرقے کو. How did the Christianity break into two sects? Explain its causes and aims. ٹھیک ہے, یعنی کیسے جو کرسچینٹی ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی, اس کے اسباب اور اس کے ایمز بیان کیجیے. ٹھیک ہے.
अच्छा, अब एक और सवाल लिखें. What was the role of Martin Luther in Reformation movement? ठीक है, what was the role of Martin Luther in Reformation movement? Was he successful in his aims? Was he successful in his aim? Question mark. ठीक है, तो अब आपका एक काम यह है कि आप मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ें और उसके लिए कुछ नोट्स बनाएं और मुझे आप चेक कराएं व्हाट्सएप पर, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी. ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत आप करें और इस सवाल के जवाब को अगर आप लिख के मुझे शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा. पता चलेगा कि यहाँ पे फ्लॉज हैं तो मैं कुछ बेहतर उसको कर सकता हूँ अपनी कोशिश से. तो डू इट. ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं? ओके सर, कब तक सेंड करना है? जब आप लिख लें, एक दो दिन में, जब आपकी मर्जी है, मतलब अपनी तसल्ली से लिखें और मुझे शेयर कर दीजिए. ओके सर. पाबंदी नहीं, जिसका दिल चाहे जो चाहे लिखे और मुझे शेयर करें तो मुझे एक बैकअप मिल जाएगा कि हाँ ठीक है आप पढ़ रहे हैं. बाकी मर्जी आपकी. ठीक है, तो ये तो बात हमारी हो गई प्रोटेस्टेंटाइजेशन की. ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है. ठीक है, अच्छा मेरी 10:30 बजे एक और क्लास है तो मस्जिद में कंटिन्यू नहीं करूंगा. तो इंशाल्लाह कल सुबह भी हम ये क्लास रख सकते हैं. अगर आप सब एग्री हैं तो आप 9 बजे से आ जाएं 10:30 बजे तक. तो जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे. आई थिंक कि कल जुमा है, कोई इशू नहीं होना चाहिए. आपको सुबह घर पे ही होते हैं आप लोग. इज दैट ओके? जी सर, सही है. ठीक है जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह और जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक कंप्लीट करते हैं. ये रिकॉर्डिंग मैं भेज रहा हूँ इकरा को, इकरा आपको फॉरवर्ड कर देंगे. जी सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर एवरीवन कमिंग. और एग्जामिनेशन आपका कैसा हुआ? मैंने वही सवाल दिए थे जो आपको मैंने लिखवाए थे. सर आप पहले ही बता देते, हम इतना सारा ना पढ़ते. पहले बता देते तो आप जो है वो मेहनत नहीं करती. पढ़ने से कोई नुकसान तो नहीं हुआ? ये नुकसान हो गया कोई? नहीं सर, नुकसान नहीं हुआ, बट उन क्वेश्चंस को थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करके देख लेते हैं. बस यही अच्छा है ना कि एक्स्ट्रा फोकस नहीं. उनकी वजह से आपने ये किया कि कम से कम थोड़ा सा इधर उधर सर्च तो किया. अगर मैं बताया था तो जो आपने सर्च किया वो भी नहीं करते आप. तो हर चीज की एक टेक्निक होती है. अच्छा सर, बाकी जो आपने इससे पहले टॉपिक्स पढ़ाए सर, उसके भी थोड़े से जो है वो क्वेश्चंस में आप बाद में हिंट्स दे देंगे जी मैं कि दे दूंगा. मतलब जो पॉसिबल ऐसे ही क्वेश्चंस जो आ सकते हैं. मैं ऑनलाइन ही जब आपकी क्लास ले रहा हूँ तो आप मुझसे जी पूछिएगा, जी, ताकि मैं फिर वो आपको हाथों हाथ बताता रहूँगा. सही है? ठीक है जी सर. सर. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज. सो अल्लाह मीट हाफिज. टुमारो. कल मिलेंगे इंशाल्लाह 9 बजे हम. ठीक है, ओके इंशाल्लाह. सर. हाफिज.